اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ عثمان سے حیا کروں کہ وہ عثمان جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ حیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت کمزور نہیں تھی۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو فوج تھی اس نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جس علاقے کے اندر پاؤں رکھتے تھے اس علاقے کو فتح کرنے کے بغیر نکلتے نہیں تھے اس علاقے سے۔ تو کیا یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ ایک مٹھی بھر فتنے تھے نا، ان کو تو ختم کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ منع کیا، فرمایا کہ آپ نے خون ریزی نہیں کرنی۔ صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھتے تھے، زار و قطار روتے تھے۔ جو دور آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو فتنوں نے جنم لے لیا، خوارج، سبائیت اور کئی قسم کے فتنے اجاگر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے جو گورنر تھے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے کہ میرے عثمان بہت تکالیف تو نے برداشت کر لی، بہت ظلم و ستم تیرے اوپر ہو گئے، عثمان اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب افطاری میرے ساتھ آ کر کرو گے، جنت کے اندر عثمان میرے ساتھ آ کر افطاری کرو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ والی بات سنی تو بشاشت کے اندر آگے ایک چستی جسم کے اندر پیدا ہو گئی۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کے لیے ایک بنیاد ہوا کرتی ہے، یعنی بنیاد نہ ہو تو عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی، کوئی جماعت تعمیر نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے کسی دین کی بقا بھی بنیاد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام کی بھی بنیاد ہے، اور دین اسلام کی بنیاد کئی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز دین اسلام کی بقا کی وہ قرآن کریم ہے۔ پھر قرآن کریم کو سنبھالنے والے اور پہنچانے والے وہ صحابہ اکرام ہیں۔ اگر آپ دین کی اس لڑی سے لفظ صحابہ کو اگر نکال دیں، پیچھے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں بچتی۔ آپ صحابہ کو نکالیں گے دین سے، آپ کے پاس قرآن نہیں بچتا، صحابہ کو نکالیں گے احادیث نہیں بچتی۔ روات الاحادیث ہم روات القرآن،
فرمایا کہ جو کوئی روایات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرنے والے ہیں، امت تک پہنچانے والے ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں۔ اور فرمایا جو کوئی قرآن کو بیان کرنے والے ہیں، امت تک پہنچانے والے ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں۔ ان صحابہ کو نکالو گے نہ قرآن بچے گا نہ حدیث آپ کے پاس بچے گی۔ آج اگر امت کے پاس یہ قرآن ہے، حدیث ہے، تو سب سے بڑا احسان وہ صحابہ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ آپ کے قرآن پر حملہ نہیں کرتا، وہ آپ کی احادیث پر حملہ نہیں کرتا، وہ ایک ہی چیز پر حملہ کرتا ہے، صحابہ کے اوپر، کہ جب یہ والی بنیاد، صحابہ والی بنیاد ان کی کھوکھلی ہو گئی تو نہ ان کے پاس قرآن بچے گا نہ حدیث بچے گی۔ صحابہ کیا؟ صحابہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ سارے کا سارا دین کھڑا ہوا ہے تو صحابہ اکرام کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ پھر صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنا یہ بھی عبادات میں سے ہے۔ آپ صحابہ کا تذکرہ کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا دین مضبوط ہوگا، آپ کے بچے صحابہ اکرام کی زندگی سے واقف ہوں گے، تب جا کر وہ دین کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صحابہ کا تعارف نہ کروائیں گے تو آپ کے بچے صرف اور صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو بن سکتے ہیں، کامل مومن اور کامل مسلمان نہیں بن سکتے۔ اب صحابہ میں سے جو بڑے درجے کے صحابہ ہیں وہ 4 ہیں، بڑے درجے کے۔ باقی سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ نہیں فرمایا 2 4 10 100 20، نہ، فرمایا جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے صحابہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی حالت کے اندر دیکھا یا میری صحبت کے اندر وہ بیٹھے میرے پاس، فرمایا وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ عادل ہیں۔ ان کے پیچھے بات کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے تو وہ سند کے ساتھ آتی ہے، فلاں نے فلاں سے بیان کی، فلاں نے فلاں سے، لیکن ہر ایک کے اوپر محدثین بات کرتے ہیں کہ فلاں عادل نہیں ہے یا فلاں نے حدیث غلط بیان کی، ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی بات وہ لازمی کرتے ہیں، لیکن جب صحابی آ جاتا ہے تو سب کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہ صحابہ ہیں۔ تو ان سارے صحابہ میں سے 4 بڑے پائے کے اور بڑے درجے کے صحابہ ہیں جنہیں خلفاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 4 کون ہیں؟ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حکومت کا نظام تھا یا دین کا نظام تھا وہ ان 4 نے باری باری کے اوپر سنبھالا، اور یہ بالکل وہی منہج تھا، وہی طریقہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ جو بیت المال کا نظام تھا وہ بھی اسی طرح تھا، اور جو حکومت کا نظام تھا وہ بھی اسی طرح تھا، کوئی تبدیلی انہوں نے 4 نے نہیں کی۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عثمان ذو النورین غنی رضی اللہ تعالی عنہ 3 نمبر کے خلیفہ ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن پڑھیں آپ اور حدیث پڑھیں، ان کی فضیلت آپ کو معلوم ہوگی۔ 18 ذی الحجہ یعنی اسی مہینے کی مناسبت کے ساتھ ان کا بیان کر رہا ہوں کہ 18 ذی الحجہ کو وہ شہید ہوئے۔ شہادت کا واقعہ تھوڑا مؤخر کر کے بیان کرتا ہوں، پہلی ذریعہ ان کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ شروع کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا اعلان کیا چھپ چھپا کر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
اس وقت یعنی 5ویں یا 6 نمبر کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا شروع کے اندر۔ تو آپ حضرات کو پتہ ہے اس چیز کا کہ شروع اسلام جو تھا، یعنی اسلام جب بالکل شروع کے اندر تھا، اسلام بہت ہی غریب تھا، لوگوں کی بھی کیا تھی، کمی تھی، مال وغیرہ کی بھی کیا تھی، کمی تھی۔ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص کی اسلام کو بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہ بہت ہی زیادہ مالدار تھے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کو تنگی محسوس ہوئی پانی کی، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا بالکل بھی۔ ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، وہ بھی ایک یہودی کے قبضے کے اندر تھا، یعنی اس کا مالک یہودی تھا، یہودی پیسے لیا کرتا تھا، پیسے لے کر پانی بیچا کرتا تھا۔ تو اب مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل کہاں تھے کہ وہ پانی خرید کر پیتے؟ تو مسلمانوں نے مشورہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، پانی کی بڑی احتیاجی ہے، پانی ہمیں نہیں ملتا۔ یہ سارے صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عثمان، اس بیر روما کو یعنی اس کنویں کو تم خرید لو مسلمانوں کے لیے۔ یہ گئے یہودی کے پاس، یہودی سے کہنے لگے کہ آپ یہ مجھے فروخت کر دو، میرے اوپر بیچ دو۔ یہودی کہنے لگا کسی صورت میں نہیں بیچوں گا، میرا روزگار چلتا ہے، میں پانی بیچتا ہوں، اپنا خرچہ چلاتا ہوں، میں نہیں بیچتا اس کنویں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جتنی اپنی منہ سے قیمت لگا سکتے ہو لگاؤ، میں اس کنویں کی قیمت دینے کے لیے تمہیں تیار ہوں۔ پھر بھی نہیں مانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیمت بھی لگاؤ جتنی لگا سکتے ہو، ساتھ آدھے کے اوپر مجھے بیچ دو، ایک دن پانی تم بھرنا، ایک دن پانی میں بھروں گا۔ اس چیز کے اوپر وہ مان گیا کہ کنواں بھی میرے پاس رہے گا اور پیسے بھی کنویں کے مجھے آ جائیں گے۔ جب بیچ دیا اس نے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس دن کنویں کے اوپر میری باری ہوگی، سارے کے سارے مسلمان آ کر یہاں سے پانی بھر کر لے کے جائیں، کوئی کسی قسم کی قیمت نہیں دینی آپ نے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کئی عرصے تک کہ پانی بھرا جا رہا ہے مفت، مجھے تو کوئی پیسہ نہیں آ رہا، تو خود آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا ایسا کرو کہ کچھ قیمت مجھے اور دے دو، پورے کا پورا کنواں تم خود لے لو۔ لے لیا۔ یہ حالت تھی ان کی خرچ کرنے کی۔ دوسرا واقعہ غزوہ تبوک، مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں، تمام جنگوں میں سب سے زیادہ مشکل جنگ جو تھی وہ تبوک کی تھی، یعنی مال و اسباب بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، سفر بھی بہت زیادہ دور تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مسجد کے اندر اعلان کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو فلاں چیز کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو ترتیب دے رہے تھے، اعلان کیا کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے مال کی۔ اعلان کرنے کے بعد دیکھا کہ کچھ بھی نہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اٹھے، فرمایا اے اللہ کے رسول، 100 اونٹ لدے لدائے یعنی مال سمیت میں اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہوں بیٹھ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ لشکر کے لیے یہ 100 اونٹ پورے نہیں، کوئی اور اٹھے اور اللہ کے راستے کے اندر دے۔ دوسرا اعلان کیا، پھر بھی صحابہ غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت عثمان دوبارہ دوسری مرتبہ اٹھے، فرمایا اللہ کے رسول 100 اونٹ لدے لدائے اور اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہوں، 200 اونٹ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اور بھی ضرورت ہے لشکر کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ اٹھے، فرمایا اے اللہ کے رسول 100 مزید اونٹ لدے لدائے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے تھے، اترے ممبر سے اور فرمایا یہ عثمان کے لیے ہے جملہ، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا، جیسا عمل کرے گا، اسے کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ خوشی سے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا، اللہ اور اس کے رسول اس سے خوش ہیں، کوئی کسی قسم کا نقصان حضرت عثمان پر نہیں آئے گا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي عثمان، کہ ہر ایک نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، قریبی ہوتا ہے۔ فرمایا میرا جو قریبی ہے نا جنت کے اندر وہ عثمان ہے۔ یہ ویسے ہی نہیں ملا،
یعنی عرب کے اندر اگر آپ مالدار لوگوں کے اندر شمار کریں نا تو بہت اعلیٰ درجے کے مالدار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سارے کا سارا مال اٹھا کر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا، مال کے اوپر ناگ بن کر بیٹھے نہیں رہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کثرت کے ساتھ مالدار لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے اور ہر ایک کا حساب اس کے مال کی بقدر ہوگا، جسے اللہ نے جتنا مال دیا ہوگا حساب بھی اللہ اس سے اتنا ہی لیں گے۔ لیکن آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میرا جو عثمان ہے نا، اس میرے عثمان سے قیامت والے دن بہت ہی آسان حساب لینا، اس نے دین اسلام کے اوپر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، تو لہٰذا مال اللہ نے دیا ہے، اس مال کا خزانہ نہیں کرنا، اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی راہ کے اندر جو مال خرچ ہوگا وہ قیامت والے دن آپ کے لیے خوش قسمتی بنے گا، لیکن جو مال آپ کا اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں ہوگا، جو مال آپ کا خزانہ ہوگا، جو آپ اپنے پوتوں کے لیے اور آگے ان کی اولادوں کے لیے جمع کر کر کے رکھتے جائیں گے، یاد رکھیں یہ مال آپ کے لیے قیامت والے دن بدبختی اور وبال کا ذریعہ بنے گا۔ مال تو ہے آپ کے پاس، لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جنہوں نے مالوں کا خزانہ کیا، مال جمع کر کر کے رکھتے رہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ دردناک عذاب کیسا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یاد کیجیے اس دن کو جس دن تمہارے اس خزانے کو آگ کے اندر پگھلایا جائے گا، یہ جتنا مال ہے تمہارا، اس مال کو لوہے کی شکل کے اندر آگ میں ڈالا جائے گا، یہ مال سیسا بن جائے گا۔ فرمایا پھر اس مال کو لایا جائے گا، لانے کے بعد فتقوی بہا جباہہم، ان کے ماتھوں کو داغا جائے گا، وہ گرم لوہا ان کے ماتھوں پر مارا جائے گا، وجنوبہم، پھر ان کے پہلوؤں کے اوپر، یعنی یہ جو کوک ہے انسان کی پہلو ہیں، ان پہلوؤں کے اندر اس مال کی سلاخیں لگائی جائیں گی، ایک سلاخ ادھر سے داخل کی جائے گی، ادھر سے نکالی جائے گی۔ اور پھر فرمایا وظہورہم، آخر کے اندر ان کی پشتوں کے اوپر، ان کی کمروں کے اوپر اس مال کو داغا جائے گا۔ اور مفسرین نے اس کی بہت بڑی پیاری توجیہ کی ہے، فرمایا کہ جب مانگنے والا، سوال کرنے والا آتا ہے تو دینے والا سب سے پہلے اس سے اپنے ماتھے کو پھیرتا ہے، تو سب سے پہلے ماتھے کو داغا جائے گا۔ فرمایا پھر وہ کروٹ لیتا ہے تو پہلوؤں کے ذریعے، فرمایا پھر پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور آخر کے اندر اپنی پیٹھ اس سوالی کو دکھا کر نکلتا ہے، فرمایا اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو مال وہ آپ کے لیے نعمت ہے جو مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ ہو رہا ہے، اور جو مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں ہو رہا، زکوٰۃ اس سے نہیں نکل رہی، صدقہ اس سے نہیں نکل رہا، غریبوں کے اندر وہ مال نہیں بٹ رہا، یاد رکھیں یہ مال اللہ کی طرف سے نعمت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب ہے۔ عذاب کس طرح ہے؟ اللہ نے آپ کو مال دے دیا، اب اللہ آپ کو آزما رہا ہے کہ یہ مال کے اوپر پورے کا پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ جیسے میں نے اسے حکم دیا مال کے استعمال کرنے کا، آیا یہ مال کو استعمال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر نہیں کر رہا تو اللہ کا عذاب ہے، اگر کر رہا ہے حضرت عثمان کی طرح پھر یہ اس کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ پھر ان کا یہ دور گزرتا گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ان کے دور کے کچھ 12 سال تھے، کل 12 سال انہوں نے خلافت کی۔ 12 سالوں میں پہلے کچھ جو سال تھے وہ تو بہت ہی پرامن تھے، ان کے اندر کوئی کسی قسم کا فتنہ فساد نہیں تھا، لیکن آخری جو دور آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو فتنوں نے جنم لے لیا، خوارج، سبائیت اور کئی قسم کی فتنے اجاگر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے جو گورنر تھے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے کہ یہ لوگ انصاف نہیں کرتے، یہ لوگ مال غنیمت کو صحیح طرح تقسیم نہیں کرتے، کئی قسم کے الزامات لگائے گئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے،
پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خوشخبری دی جا چکی تھی کہ اے عثمان، اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، لیکن یہ منافق چاہیں گے کہ تو اس قمیص کو اتارے۔ اے عثمان، تو اس قمیص کو کبھی بھی مت اتارنا یہاں تک کہ تو شہید ہو جائے۔ تو حضرت عثمان فرماتے تھے اس قمیص سے مراد میری خلافت تھی کہ مجھے اللہ خلافت دے گا، یہ منافق لوگ اس خلافت کو مجھ سے چھیننا چاہیں گے، لیکن میں اس خلافت کو چھوڑوں گا نہیں یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں۔ طرح طرح کے فتنے آئے، مقابلہ کرتے رہے، لیکن آخر کے اندر عبداللہ ابن سبا یہودی جب اس نے اپنا کارنامہ دکھایا، پورے کے پورے مدینہ کے اندر، شام کے اندر جتنے بھی گورنر تھے ساروں کے خلاف عوام کو بھڑکا دیا، کہا کہ اب عثمان کی خلافت نہیں چلے گی، یا عثمان کو ہم قتل کریں گے یا عثمان کی خلافت کو ہم چھینیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا کہ عثمان خلافت کو تو نے نہیں چھوڑنا، خلافت تو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اب دو ہی حل تھے، ایک تو یہ تھا کہ ان منافقوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں، اور دوسرا حل یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر خون ریزی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میں کبھی بھی یہ والا معاملہ نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑاؤں، مجھ عثمان کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تلوار چلے اور مسلمانوں کے اندر خون ریزی ہو۔ پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور وہ مسلمان ہے جو آپس میں مسلمانوں کو جوڑے، جو مسلمانوں کے اندر نفرتیں پھیلائے، مسلمانوں کے اندر بغاوت کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان کی شکل کے اندر منافق ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ والا معاملہ میں کسی صورت نہیں ہونے دیتا۔ حالانکہ صحابہ کی جماعت کمزور نہیں تھی، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو فوج تھی اس نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جس علاقے کے اندر پاؤں رکھتے تھے اس علاقے کو فتح کرنے کے بغیر نکلتے نہیں تھے اس علاقے سے۔ تو کیا یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ ایک مٹھی بھر فتنے تھے نا، ان کو تو ختم کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ منع کیا، فرمایا کہ آپ نے خون ریزی نہیں کرنی۔ صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھتے تھے، زار و قطار روتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یعنی حضرت عثمان، اور ان کے ساتھ یہ سبائی اور وغیرہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہم بے بس ہیں، ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ اب آخری دور آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، انہی باغی لوگوں نے، خارجیوں نے محاصرہ کر لیا، اب نہ پانی اور نہ کھانا، کوئی چیز گھر کے اندر نہیں جانے دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر صبح شام تلاوت کے اندر مشغول ہوتے، بس تلاوت ہی تلاوت تھی، نماز تلاوت، یہ ہی دو کام حضرت عثمان اندر گھر کے اندر محاصرے میں کرتے رہتے۔ لیکن آخر کے اندر جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، اب شہید کرنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جس صبح کو شہید کرنا تھا اس رات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ اتنے میں آنکھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے۔ آنکھ جب لگی تو خواب کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت عثمان خود صحابہ کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں خود، اور ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہیں اور حضرت عمر بھی ہیں۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ میرے عثمان، بہت تکالیف تو نے برداشت کر لی، بہت ظلم و ستم تیرے اوپر ہو گئے عثمان، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب افطاری میرے ساتھ آ کر کرو گے، جنت کے اندر عثمان میرے ساتھ آ کر افطاری کرو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ والی بات سنی تو بشاشت کے اندر آگے ایک چستی جسم کے اندر پیدا ہو گئی، اٹھ کر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد قرآن لیا ہاتھ کے اندر، تلاوت شروع کر دی۔ اب تلاوت ہی کر رہے تھے، قرآن کی آیت کے اوپر آئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تلاوت کر رہے تھے کہ باہر سے آئے، برچھے مارے سینے کے اوپر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے فوارے اٹھے،
اٹھ کر سیدھے وہ فوارے قرآن کی آیت کے اوپر جا کر لگے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ ان قریب آپ کا جو اللہ ہے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور ہوا اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی، کہ کل قیامت والے دن ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی چیز گواہی بن کر آئے گی، لیکن یہ ایک واحد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے لیے گواہی بن کر کون سی چیز آئے گی؟ خود قرآن آئے گی۔ قرآن آئے گا اور قرآن آ کر کہے گا کہ اے اللہ، یہ وہ عثمان ہے جس نے موت بھی میرے ساتھ حاصل کی، اور اس کی قرآن اور اس کی موت کی گواہی تیری قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آج دے رہی ہے، یہ وہ عثمان ہے۔ اور اگر آپ حیا کی بات کریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور کپڑا شلوار کا وہ کچھ پنڈلیوں سے اوپر آ گیا اور لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اللہ اپنی حالت کے اندر ہیں بالکل اسی طرح، اجازت دی، آ کر بیٹھے، بات چیت میں لگ گئے۔ فرمایا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت ہی کے اندر ہیں۔ اور تیسری مرتبہ حضرت عثمان آئے، دروازے کے اوپر دستک دی، فرمایا میں عثمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، پہلے اٹھے، بیٹھے، اپنی شلوار کو سیدھا کیا، پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈالا، ڈالنے کے بعد پھر اجازت دی، حضرت عثمان اندر تشریف لے آئے۔ یہ صحابہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے آپ کے پاس صحابہ آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، لیکن جب عثمان داخل ہوئے آپ کے پاس تو آپ اٹھ کر بیٹھے، آپ نے حرکت کی، آپ نے اپنے کپڑے کو سیدھا کیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ عثمان سے حیا کروں کہ وہ عثمان جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ حیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا، کثرت کے ساتھ دیا، اتنا زیادہ مال دیا کہ صحابہ میں کم و بیش کسی اور کے پاس اتنا مال تھا، لیکن اللہ کے راستے میں یہ نہیں دیکھا کہ کتنا دے رہا ہوں، اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا، سارے کا سارا مال اللہ کے راستے کے اندر اٹھا کر دے دیا۔ مال آنا انسان کے پاس یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن مال کے ساتھ عزت کا آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں کے پاس مال تھا یا نہیں تھا، لیکن عزت ان لوگوں کے پاس تھی۔ اس مال سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگیں جس مال کے ساتھ آپ کی عزت کو خطرہ ہو۔ مال تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، مال تو اللہ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، مال تو اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دے دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ جن لوگوں کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہوتی نا، اللہ سب سے زیادہ وافر مقدار کے اندر مال انہیں دیتا ہے۔ یہ گلوکار لوگ، دوسرے تیسرے لوگ، ان کے پاس کم مال ہوتا ہے، اللہ ان کو مال نہیں دیتا ہے، لیکن کیا ساتھ عزت نہیں ہوتی۔ اور آپ کے مال کے ساتھ عزت کب آئے گی؟ جب مال کو آپ اللہ کی رضا کے اندر خرچ کریں گے۔ جہاں پر اللہ راضی ہوگا وہاں پر آپ مال کو خرچ کریں گے، تب اللہ راضی ہوگا اور یہ مال آپ کو فائدہ دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔